بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ضلع ایبٹ آباد صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک اہم شہر ہے جو خالصاً برٹش دور میں ایک چھاؤنی کی صورت میں تشکیل دیا گیا۔ اس شہر کی سطح سمندر سے بلندی 4120 فٹ ہے۔ راولپنڈی سے 101 کلومیٹر دور یہ پاکستان کا پرفضا مقام ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 8,81,000 افراد پر مشتمل ہے اور 94% افراد مادری زبان ہندکو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ گجر برادری گوجری بولتی ہے اور پشتو بھی بولی جاتی ہے۔ ضلع ایبٹ آباد 2 تحصیلوں ایبٹ آباد اور حویلیاں پر مشتمل ہے۔ ایبٹ آباد کے زیادہ تر لوگ پہاڑی علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے 1849 میں مری کی بنیاد رکھنے کے بعد اسے بھی میجر جیمز ایبٹ نے آباد کیا اور یہ شہر انہی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ جنوری 1853 میں برطانوی راج کے دوران ضلع ہزارہ کا صدر مقام کی حیثیت سے اس شہر کو آباد کیا گیا۔ پنجاب کے الحاق کے بعد میجر ایبٹ وہ 1849 سے اپریل 1853 تک ضلع ہزارہ کا پہلا ڈپٹی کمشنر رہا۔ میجر ایبٹ کی برطانیہ واپسی سے قبل ایبٹ آباد کے نام سے ایک نظم لکھنے کے لیے مشہور ہے جس میں انہوں نے اس شہر سے محبت اور اس کے دکھ کی بات لکھی ہے۔ 16ویں صدی کے وسط میں مغل شہنشاہ اکبر نے اپنے نورتھن جنرل مہاراجہ مان سنگھ کو حکم دیا کہ مانسیرا شہر آباد کیا جائے۔ ناظرین، ایبٹ آباد تعلیمی اداروں کے حوالے سے انتہائی قدیم گردانا جاتا ہے۔ 1855 سے یہ اسکول موجود ہے اور شہر میں کئی مشہور اسکول اور تعلیمی ادارے ہیں۔ برطانوی دور حکومت میں قائم شدہ آرمی بنحال کالج اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ان میں اہم تعلیمی ادارے ہیں جو فوجی اور سول تعلیم کے لیے پاکستان میں شہرت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی کو جس طرح روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اسی طرح ایبٹ آباد کو بھی اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ہر علاقے سے ہر سال سینکڑوں بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایبٹ آباد اپنے پرفضا مقامات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ مشہور قراقرم ہائی وے ایبٹ آباد ضلع کے مقام ہاری پور سے شروع ہوتی ہے۔ سرسبز مقامات سے گرے ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ مظفر آباد، خنجراب، ہنزا، گلگت، سکردو جانے کے لیے ایبٹ آباد ایک جنکشن کا کام کرتا ہے۔ اہم تفریح مقامات میں ایوبیہ، عزیز آباد، باغ بانڈی، بگنوتر، نملی میرا، کالا باغ، نتھیا گلی، مانسیرا، کلندرآباد، حویلیاں، آبشار مسلم آباد، ناران کاغان جیسے مقامات بھی ہزارہ کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ علاقہ 4 چھوٹی پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور سابق صدر پاکستان جناب ایوب خان کے نام پر اس علاقے کا نام رکھا گیا۔ یہ علاقہ 26 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور علاقے کی سیر کے لیے چیئر لفٹ موجود ہے جس سے علاقے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈیانی، جس کا مطلب مقامی زبان میں سرد ہے، ایک اہم تفریح مقام ہے۔ پائن درختوں کے جھنڈ میں یہ ایک سطح مرتفع پر مشتمل پرفضا مقام ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 2700 میٹر ہے۔ ایبٹ آباد شہر سے اس کی دوری 31 کلومیٹر ہے اور ایبٹ آباد سے آسانی کے ساتھ وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ شام کے وقت ایبٹ آباد شہر کی روشنیاں وہاں سے صاف دکھائی دیتی ہیں۔ مشرق کی طرف دریائے کنہار کے پرے کشمیر کی برفیلی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، ایبٹ آباد شہر کے علاوہ اس کے گاؤں بھی صاف اور پرفضا ہیں۔ ایبٹ آباد کے مشہور گاؤں میں مالسا، جو ایک وادی نما خطہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔
جو ایبٹ آباد سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ چاروں طرف سے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ پیالہ نما وادی ہے۔ یہ ضلع ایبٹ آباد کا سب سے بڑا گاؤں ہے۔ ناظرین، ضلع ایبٹ آباد کے شہر میں ایک قدیم اور تاریخی مسجد جس کا نام الیاسی مسجد ہے واقع ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔